السلام علیکم دوستوں، دس از عباد الرحمن۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں مونٹیگی چیمسفورڈ ریفارم 1919 کے بارے میں۔ مونٹیگی جو تھا وہ سیکرٹری تھا 1917 سے 1922 تک، اور جو چیمسفورڈ تھا وہ کیا تھا، وائسرائے تھا۔ تو ہم کیا کریں گے، یہ جو ریفارم ہے اس کو کیا کریں گے، 3 اسٹیپ میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے اس کے بارے میں بات کریں گے، اور اس کے بعد جو اس کے فیلر ہیں، جو فیچرز ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے، اور لاسٹ میں ہم کیا کریں گے، اس کے رزلٹ میں بات کریں گے کہ آیا اس کانسٹیٹیوشنل ریفارم سے انڈین خوش ہو گئے کہ نہیں۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ برٹش کبھی بھی نہیں چاہتے تھے کہ انڈین کو ہم جو کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہے یا دوسرے جو اس کے رائٹس ہیں ان کو دے دیں، لیکن ان کو معلوم نہیں تھا کہ انڈین میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ اپنے بات منوائے۔ ابھی یہاں پہ ایک کوشچن پیدا ہوتا ہے کہ برٹش کیسے ایگری ہو گئی مونٹیگی چیمسفورڈ ریفارم لانے کے لیے۔ وہ تو کبھی بھی یہ نہیں چاہتے تھے۔ اس میں جو سب سے پہلی ریزن تھی وہ ورلڈ وار 1 تھی، جس میں برٹش کی جو معیشت ہے وہ تباہ ہو چکی تھی، اور برٹش معیشت اور فوجی جو وسائل پر پہلے جنگ عظیم کے جو اثرات تھے، انہوں نے برطانوی حکومت پر ہندوستان میں اپنی جو مالی اور انتظامی ذمہ داری تھے ان کو کم کرنے کے لیے دباؤ ڈالا۔ اس کے علاوہ ہندوستانی قوم پرست تحریک کا بڑھتا ہوا دباؤ کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا تھا، جو ملک کی حکمرانی میں زیادہ سیاسی نمائندگی اور زیادہ رائے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے واقعات ہو گئے کہ برٹش مجبور ہو گئی ہندوستانیوں کے سامنے۔ اسی طرح جسٹس روولٹ کی سربراہی میں ایک کمیٹی مقرر کی گئی تھی جو حکومت کے خلاف سیاسی سازشوں کو کچلنے کے طریقے کرے گی۔ اس کمیٹی نے 1918 میں حکومت کو اپنی رپورٹ پیش کی، جس میں حکومت کے خلاف سیاسی سرگرمیوں میں ملوث پائے جانے والوں کے خلاف انتہائی سخت اقدامات کیے جانے کا ذکر تھا۔ جب ہندوستانی عوام کو اس سب کا علم ہوا تو بہت ناراضگی کا اظہار کیا، اور جو روولٹ کمیٹی کی رپورٹ کو غلط قرار دے کر اسی وجہ سے کیا کیا گیا، جو قائد اعظم تھے انہوں نے بھی روولٹ ایکٹ کے خلاف کیا سراسر احتجاج میں امپیریل جو رجسٹریٹو کونسل ہے اس میں کیا کر دیا، استعفیٰ دے دیا۔ اسی طرح جلن والا باغ میں بہت سے انڈینز کو کیا کر دیا گیا، قتل کر دیا، جس نے ملک کی سیاسی صورتحال کو انتہائی گمبھیر کر دیا۔ برطانوی کمانڈر جنرل ڈائر نے روولٹ ایکٹ کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے امرتسر کے باغ میں جمع ہونے والے لوگوں پر فائرنگ کر دی، جس کی وجہ سے کافی لوگ کیا ہو گئے، مارے گئے۔ ان حرکات کی وجہ سے انڈیا میں کیا ہو گئی، افراتفری پیدا ہو گئی گورنمنٹ کے خلاف۔ اس دوران برٹش نے لارڈ چیمسفورڈ کو انڈیا بھیج دیا ایک نئے گورنر جنرل کے طور پر۔ اسی طرح ہندوستان کے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ورلڈ وار 1 میں جمہوریت کے بقا کے لیے برٹش لڑ رہی تھی، تو انہیں ہندوستان میں جمہوریت کو لانے سے کیوں ہچکچا رہے ہیں، مطلب وہ ہندوستان میں جمہوریت لانے سے کیوں ہچکچا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر برطانیہ خود کو آزادی کا چیمپئن ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ ہندوستان کو آزادی دینے سے کیوں گریزاں ہیں۔ اسی طرح سیکرٹری آف اسٹیٹ فار انڈیا ایڈون مونٹیگو نے 20 اگست 1917 کو ہاؤس آف کامنز میں کیا دیا، ایک بیان دیا جسے ہم اگست ڈکلیریشن کہتے ہیں۔ اس ڈکلیریشن میں انتظامیہ میں ہندوستانیوں کی بڑھتی ہوئی شرکت اور ہندوستان میں خود مختار اداروں کی ترقی، یا اس میں کیا کہتے ہیں کہ ممبرشپ پیش کی۔ اسی طرح اس ڈکلیریشن میں ہندوستان کی بڑھتی ہوئی شرکت اور ہندوستان میں خود مختار اداروں کی ترقی پیش کی گئی۔ اسی طرح اس ڈکلیریشن کو کیا گیا، امپلیمنٹ کرنے کے لیے مونٹیگو نے خود انڈیا کا وزٹ کیا،
اور ہندوستان میں ایک ذمہ دار حکومت کے قیام کے سلسلے میں گورنمنٹ آفیسرز اور سیاسی جو شخصیات تھے ان سے ملاقاتیں کی ہیں۔ حکومت کی منظوری کے بعد اس اسکیم کو گورنمنٹ ایکٹ 19 انڈین یا گورنمنٹ ایکٹ 1919 کے طور پر نافذ کی گیا، جس کے جو فیچرز ہیں وہ کچھ یوں ہیں۔ سب سے جو پہلا فیچر ہے وہ بہت اہم ہے، وہ کیا ہے کہ اس میں جو بائی کیمرل لیجسلیچر ہے اس کو اسٹیبلش کیا گیا سینٹر میں۔ بائی کیمرل لیجسلیچر کا کیا مطلب ہے کہ اس میں دو ہاؤسز ہوتے ہیں، ایک کو ہم اپر ہاؤس کہتے ہیں اور دوسرے کو ہم لوور ہاؤس کہتے ہیں۔ اپر ہاؤس کو ہم کونسل آف اسٹیٹ بھی کہتے ہیں اور لوور ہاؤس کو سینٹرل لیجسلیٹو اسمبلی کہتے ہیں۔ اپر ہاؤس کو ہم پاکستان میں آج کل کیا کہتے ہیں، سینٹ کہتے ہیں، اور جو لوور ہاؤس ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں، نیشنل اسمبلی کہتے ہیں۔ اپر ہاؤس کے جو ممبرس ہیں ان کو 60 ممبرس کر دی گئے، اور جو لوور ہاؤس ہے اس میں 146 ممبر کر دی گئے۔ اسی طرح جو اپر ہاؤس کے جو ممبرس ہیں وہ 5 سال کے لیے کیا کیے جائیں گے، الیکٹ کیے جائیں گے، اور جو لوور ہاؤس ہے اس میں 3 سال کے لیے کیا کر دیے جائیں گے، الیکٹ کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح جو سپریٹ الیکٹوریٹ ہے اس کو مسلمانوں نے سملر ڈپوٹیشن میں ڈیمانڈ کیے تھے، اور اسی طرح جو لکھنؤ پیکٹ ہے اس میں ان کو کامیابی حاصل ہو گئی تھی ہندوؤں کے ساتھ مل کے، کیونکہ ہندو بھی اس کو کیا کیے تھے، ایکسیپٹ کیے تھے۔ تو اس میں کیا کیا گیا، اس میں اس کو شامل کر دیا گیا سپریٹ الیکٹوریٹ کو۔ اور چوتھا یہ ہے کہ جو سسٹم آف ڈائرکی ہے اس کو کیا کیا گیا، پروویشنل لیول میں کیا کیا گیا، انٹروڈیوس کر دیا گیا۔ اس میں کیا ہوتے ہیں، سسٹم آف ڈائرکی میں کیا ہوتے ہیں کہ دو سبجیکٹس ہوتے ہیں، اس کو ایک کو ہم کیا کہتے ہیں، ٹرانسفر سبجیکٹ کہتے ہیں، اور دوسرے کو ہم کیا کہتے ہیں، ریزرو سبجیکٹ کہتے ہیں۔ جو ٹرانسفر سبجیکٹس ہے جیسا کہ ہیلتھ، کامرس، ایجوکیشن، ان کو ہم کیا کہتے ہیں، ٹرانسفر سبجیکٹ کہتے ہیں۔ اور جو ریزرو سبجیکٹس ہیں، جو لا، آرڈر اور فائنانس، پولیس، الیگیشن اور فارسٹ جو ہے، ان کو ہم کیا کہتے ہیں، ریزرو سبجیکٹ کہتے ہیں۔ یہ کس کے کنٹرول میں تھے، جو پروویشنل گورنر ہوتا تھا اس کے کیا ہوتے تھے، اس کے کنٹرول میں ہوتے تھے۔ اسی طرح جو سسٹم آف ڈائرکی ہے اس کی تحت جو گورنر جنرل ہے وہ کیا کر سکتا ہے، جو پروویشنل میٹرز ہے ان میں کیا کر سکتا ہے، وہ انٹرفیئر کر سکتا ہے، جیسے وہ ناپسند کرے تو تب وہ کیا کر سکتا ہے، اس میں انٹرفیئر کر سکتا ہے۔ اسی طرح جو ڈیفنس، فورن افیئر، جو کرنسی، ریلوے اور جو ٹیلی کمیونیکیشن اس کو کیا کر دیا گیا، ان کو جو سینٹر ہے اس کو دیا گیا۔ اسی طرح جو پروویشنل سبجیکٹس ہے جیسا کہ جو ایجوکیشن، ہیلتھ اور ایجوکیشن اور لوکل گورنمنٹ، ان کو کیا کر دیا گیا، ان کو پروویشنل سبجیکٹس کو دیا گیا، مطلب جو پروونس ہے ان کو دیے گئے۔ اسی طرح جو گورنر جنرل کے جو ایگزیکٹو کونسل ہے وہ کیا تھا، وہ سیکرٹری آف اسٹیٹ جو تھا انڈیا کے، اس کے آگے جواب دہ تھا، جو کہاں پہ بیٹھا ہوتا تھا، جو لندن میں کیا ہوتا تھا، بیٹھا ہوتا تھا، اور جو گورنر جنرل ہوتا تھا، جو اس کے ایگزیکٹو ہوتے تھے، وہ کیا تھے، وہ جو سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے اس کے اگینسٹ کیا تھے، اس کے سامنے وہ کیا تھے، رسپانسبل تھے۔ اسی طرح جو گورنر جنرل ہوتا تھا وہ کیا کر سکتا تھا، لیجسلیشن کر سکتا تھا، جب کوئی چیز اس کو کیا لگے، کوئی چیز ضرورت اسینشل لگے تو وہ کیا کر سکتا تھا، وہ مطلب لیجسلیشن کر سکتا تھا۔ ابھی ہم کیا کریں گے، 1919 کے جو ریفارمز کے جو ریزلٹس ہیں ان کے بارے میں کیا کریں گے، بات کریں گے۔ جب یہ جو ریفارم ہے یہ جب انڈیا میں انٹروڈیوس کیا گیا تو جو مسلم لیگ اور جو کانگریس تھے وہ کیا کر دے گئے، اس کی سخت مخالفت کی، کیونکہ انہوں نے جو لکھنؤ پیکٹ میں جو ڈیمانڈ کیے تھے ان کو کیا کر دیا گیا، ان کو نیگلیکٹ کر دیا گیا، ان میں سے بہت کم کیا کر دیا گیا، اس میں ایڈ کر دیا گیا۔ اسی طرح جو انڈینز تھے وہ چاہتے تھے کہ جو سیلف رول ہے انڈیا کے لیے، وہ کیا چاہتے تھے، سیلف رول چاہتے تھے انڈیا کے لیے، لیکن کیا کر دیا گیا، اس میں کوئی جو سیلف رول ہے اس کے بارے میں کوئی بھی بات نہیں کی گئی۔ اسی طرح جو انڈینز تھے وہ کیا ہو گئے، اس کے خلاف کیا ہو گئے، اس کے اگینسٹ باہر نکل گئی، کیونکہ اس سے پہلے جو خلافت موومنٹ ہے وہ ویسے ہی چل رہی تھی۔ تو اسی طرح جو گاندھی ہے انہوں نے کیا کی، انہوں نے نان کوآپریشن موومنٹ کیا کی، اس کے خلاف کیا کی، اسٹارٹ کی۔